السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ البقرہ کی آیت نمبر 264 سے 265 تک، پارہ نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، نہ تم ضائع کرو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر، کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ایمان والوں، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، کیونکہ انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی کو کرنا بھی اس دور میں بہت مشکل ہے، پھر اس کے بعد اگر وہ اسے ضائع کر دے اس کے لیے اور بھی تکلیف دہ بات ہے، کیونکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان سمجھ ہی نہیں پاتا کہ اس کی نیکی ضائع ہو گئی۔ وہ روٹین کے معاملات میں روٹین سے کچھ ایسے کام کر جاتا ہے جو اس کے اچھے اعمال کو ضائع کرتے ہیں، تو کچھ اعمال تو شرک کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہاں اسپیشل جن دو باتوں کا ذکر کیا گیا وہ من اور رضا ہے، کہ احسان جتانا، کیونکہ انسان کی عموماً یہ عادت ہے کہ جب کسی کے ساتھ وہ اچھا کرتا رہتا ہے تو اس کے دل میں اپنی بڑائی آ جاتی ہے، اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں اچھا ہوں اور میں اس کے اوپر اچھائی کر رہا ہوں، حالانکہ یہ دینے والے کے اپنے لیے بھلائی ہے کہ اس کو اللہ نے دینے والا بنایا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر کا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی جو دے رہا ہے اس سے بہتر ہے ظاہر وہ، یہ ٹھیک ہے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس حال میں رکھا کہ اس کو وہ لینے والا بن گیا، لیکن یہ دینے والے کے لیے بھی ایک آزمائش ہوتی ہے اور لینے والے کے لیے بھی، جیسے پیچھے میں نے بتایا کہ دل کے گناہ سے جو لے، اپنی ضرورت کے مطابق کسی کو ضرورت پڑ جائے اور وہ لے لے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر کوئی مال کو بڑھانے کے لیے مانگے اور بار بار مانگے تو یہ اس کے لیے بھی گناہ کا باعث ہے۔ تو جب بھی کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے یا اس کے کسی مشکل میں کام آنا ہے یا اس کی کسی تکلیف کو دور کر دینی ہے یا اس کے اوپر کوئی صدقہ کرنا ہے، اس کو کوئی چیز لے دینی ہے، اس کی بچی کی شادی کر دینی ہے، اس کی بیماری میں کوئی اس کا علاج کروا دینا ہے یا کوئی تعلیم کے لیے بچوں پہ خرچ کر دینا ہے، تو کوئی بھی راستہ ہو سکتا ہے۔ جب انسان کسی پہ خرچ کرتا ہے پھر وہ چاہتا ہے کہ اب یہ میرے احسان کے نیچے رہے اور میرے سے اونچی آواز میں بات بھی نہ کرے، یہ ساری چیزیں اگر اسے انسان سے چاہیے تو پھر اس کا صدقہ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کو وہ صدقہ پسند ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ ہم وہ کھانا کھلاتے کس کو؟ یتیم کو، مسکین کو، قیدی کو، اور پھر کیا کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ کوئی شکریہ نہیں چاہیے۔ وہ کبھی مڑ کر بھی نہیں دیکھتے، جیسے مشہور ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، کبھی مڑ کر نہیں دیکھتے کہ ہم نے جس پہ نیکی کی اس نے ہماری بات مانی کہ نہیں، ہماری عزت کی کہ نہیں، ہمیں بڑھ کر سلام کیا کہ نہیں، کیونکہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ جو ہم نے کیا رب کے لیے کیا تو رب دے دے گا ہمیں اس کا اجر۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کسی کو کچھ تھوڑا صدقہ دیا، اس نے جزاک اللہ کہہ دیا، انہوں نے فوراً آگے سے کہا بارک اللہ، یعنی مزید دعا دے دی کہ مجھے تو تم سے کچھ چاہیے ہی نہیں۔ لیکن جو خرچ کرنے کے بعد احسان جتائیں، کسی موقع پر اس کو یہ احساس دلائیں کہ میں نے تمہارے ساتھ اتنا کیا، تم نے میرے ساتھ کیا کیا، یا تم تو ہو ہی احسان فراموش، تمہارا تو کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہیے۔ بعض دفعہ لوگ اچھے سلوک کا بھی احسان جتاتے ہیں، گھر میں اگر کسی کی بیوی ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، بہو ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تو کیا یہ احسان جتانے والی چیز ہے؟ ان کا حق نہیں بنتا جو اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے سب پیار کرنے والوں کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ گئی، کیا یہ
محبت اس کا حق نہیں ہے؟ یا اسے کچھ کھلا پلا دیا، اس کو کوئی کپڑا پہنا دیا اچھا، تو کوئی بھی وہ اگر کوئی بات کرے تو اسے کہنا کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کر لو، تم تو ہو ہی نہیں اچھی، تمہیں اپنا سارا اپنی تنخواہ سے کھلا دیا، اپنے پیسے سے تمہیں کھلا پلا کر دیکھا، تمہیں بہترین پہنایا، پھر بھی تم میرے ساتھ بات کرتی ہو۔ تو سمجھے، اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ اس نیت سے اچھا سلوک کرتا ہے یا اپنی بہو کے ساتھ اس نیت سے اچھا رہتا ہے کہ وہ اس کے آگے جھکی رہے اور ان کی ہاں میں ہاں ملائے اور ان کے ہر غلط اور صحیح کے ساتھ کھڑی ہو اور اپنے کسی حق کے لیے نہ بولے، اپنے آپ کو ان کے آگے سرنڈر کر دے، تو یہ تو کوئی انسان کسی کا حق ہی نہیں کہ وہ کسی کو اپنی غلامی میں لے لے۔ اللہ نے ہر ایک کو آزاد پیدا کیا ہے، ہر ایک کی اپنی عزت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے بنی آدم کو عزت دی ہے۔ ہم کون ہوتے کسی کو بے عزت کرنے والے اور تھوڑا سا اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اسے جتا جتا کے تکلیف دینے والے کہ اس نے کچھ کھایا ہو تو اسے اس پہ بھی تکلیف ہو کہ کیوں میں نے اس کے ہاتھ سے کھا لیا، کچھ پہنا ہو تو اس پہ بھی تکلیف ہو کیوں میں نے اس کے پیسوں سے کچھ پہن لیا، کیونکہ جو عزت دار اور خوددار عورت یا لڑکی ہوگی اسے تو بہت تکلیف ہوگی یہ بات سن کے کہ مجھے یہ جتائے دے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا، اللہ کے لیے کیا ہی نہیں۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، خیرکم خیرکم لأہلی، تو اس میں سارا اچھا سلوک، اس میں کھلانا پلانا، احساس کرنا، کیئر کرنا، محبت کرنا، اس کے ساتھ کھڑے ہونا، اس کو مشکلوں سے بچانا، لوگوں کی بے عزتیوں سے بچانا، اس کے ساتھ چل کے دکھانا، بچوں کے معاملے میں، اس کے اپنے معاملے میں اس کے ساتھ کوآپریٹ ہونا۔ اور گھر والے اگر اچھا سلوک کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں وہ بے شمار کام بھی کرتی ہے، پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے جو اپنے کسی حق کے لیے نہ بولے، تو کیا ہم نے اسے خرید لیا ہے؟ جب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا تو اپنی بیوی سے کیا کہا تھا، اکرمی مثواہ، اس کو عزت سے رکھنا، عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ ہمیں نفع دے گا۔ تو ہم اس لیے عزت نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک پیدا کیا ہوا یہ انسان ہے، ایک جیتی جاگتی انسان ہے۔ ایک دفعہ صحابہ نے ایک چڑیا کے بچے کو اس کی جگہ سے اٹھا لیا اور چڑیا بولنے لگ پڑی، تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے اس کے بچے کی وجہ سے اس کو تکلیف دی؟ اور صحابہ سے کہا اس کا بچہ وہاں رکھ دو۔ ایک دفعہ صحابہ نے حیرانگی سے پوچھا جانوروں کے ساتھ بھی تکلیف دینے کے لیے کوئی گناہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہر جاندار کے لیے، جس کا بھی قبض ہے، قبض کا لفظ۔ تو اگر ہم کسی بھی نیک صالحہ بیوی یا نیک صالحہ بہو کے ساتھ اس نیت کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں اور اس سے دن رات کام بھی لے رہے ہیں اور پھر اس کو احسان جتا رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ اچھے ہیں، تمہارے ساتھ اچھا ہونا نہیں چاہیے کہ تم نے فلاں موقع پر کسی کام میں ہماری بات نہیں مانی، بڑی تکلیف کی بات ہے، پھر یہ تو ریاکاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، من صدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ تو تم نے اچھا سلوک دکھاوے کے لیے کیا تھا، اس لیے کیا تھا کہ یہ آگے ہمارے سامنے اپنی زبان بندی کر لے، ہمیشہ کے لیے ہماری بے دام غلام بن کے رہے، یہ کس نے حق دیا ہم کو؟ تو اللہ فرماتے ہیں جس نے بھی من اور رضا سے اپنے صدقات کو ضائع کر دیا اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے ریاکاری کے لیے خرچ کیا، اس نے اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھا، کیونکہ اسے اگر اللہ آخرت پر ایمان ہوتا تو اسی سے اجر کی توقع رکھتا، کسی سے کچھ بھی نہ چاہتا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے انسان کی مثال فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، ایک چٹیل پتھر کی طرح ہے جس پہ مٹی پڑ گئی، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو کسی نے اس مٹی کو دیکھ کے اس میں بیج ڈال دیا کہ شاید یہاں اگ آئے گا، لیکن جو ہی بارش ہوئی، تیز بارش ہوئی تو وہ میدان ایسے ہو گیا، وہ چٹان ایسے ہو گئی جیسے چٹیل ہو، نہ کوئی بیج رہا، نہ مٹی رہی، نہ کوئی سبزہ رہا، نہ کوئی، خالی چٹیل۔ تو بالکل ایسے ہی جو انسان ریاکاری کے لیے یا من اور رضا سے اپنے صدقات کو ضائع کرتے ہیں، اچھے سلوک کو ضائع کرتے ہیں اس کو جتا جتا کر، تو ان کا مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے انہیں دیکھنے میں لگتا ہے کہ ہم نے کوئی فصل بو دی ہے، ہم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو یہ گرین رہے گی یہ فصل، لیکن وہ جیسے بارش سے چٹیل ہو گیا وہ پتھر، اسی طرح ان کے کیے ہوئے ضائع ہو جائیں گے جنہوں نے کسی سے کچھ چاہا، اور چاہا بھی وہ جو اس کے حق سے بڑھ کر تھا، جو اس کی ہمت سے بڑھ کر تھا۔
جنہوں نے دن رات کام لے کر پھر بھی چاہا کہ ہمارے اچھے سلوک کے جواب میں اس کی زبان بھی نہ چلے، اس کی آنکھ بھی نیچی رہے، اس کے پاؤں بھی ہماری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلیں، یہ ہماری حکم کے بغیر کہیں جائے آئے بھی نہ، کتنا کچھ پوری پابندیاں اس پہ لگائیں صرف اس لیے ہم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا؟ آگے اللہ اس کی مثال بھی دے رہے ہیں، کل کی آیات میں یہ بھی آئے گا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، نہیں قدرت رکھتے وہ کسی چیز پر اس میں سے جو انہوں نے کسب کیا، یعنی وہ کبھی نہیں ہو سکے گا کہ کچھ اگر انہوں نے اچھا کیا ہے تو اس کو پکڑ لیں یا اس کو اپنے اجر کے لیے اللہ کے سامنے لے جائیں، کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے لیے۔ جیسے اللہ نے فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا، کفر یہاں صرف کفر کے لیے نہیں آتا جو ہمیشہ کے لیے کفر ہو، اس میں ناشکری بھی آتی، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال ریت کی طرح ہیں، بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، جو چمکتی ہوئی ریت کی طرح صحرا میں نظر آتی ہے، دور سے پیاسے کو لگتا ہے کہ وہ پانی ہے، وہ بھاگا چاہتا ہے، بہت محنت کر کے وہاں پہنچتا ہے، یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، وہاں پہنچتا ہے تو کچھ بھی نہیں پاتا، فوجد اللہ عندہ، وہاں اللہ کو پاتا ہے، فوفاہ حسابہ، جو اس کو پورا حساب دے گا۔ تو جس نے اپنے اچھے کیے کا، اچھے کھلائے کا، اچھے پلائے کا، اچھی مدد کرنے کا صلہ دنیا ہی سے چاہا، دنیا ہی میں لے لیا اسے احسان جتا کر یا لوگوں کو بتا کر کہ ہم نے اس کے ساتھ یہ اچھا کیا، ہم نے اس کے ساتھ یہ اچھا کیا، ہم نے اس کو فلاں موقع پہ یہ چیز لا کے دی، فلاں موقع پہ ہم نے اس کے ساتھ یہ اچھا سلوک کیا، اور اس کی بچی کی شادی کی، ان کو پانی لگوا کے دیا، ان کے گھر میں راشن پہنچایا، یہ سب کچھ لوگوں کو بتایا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کتنے اچھے ہیں۔ اس نے تو شرک کیا، کچھ بھی نہ اسے ملے گا۔ کل میں اس حدیث سنا چکی ہوں کہ کیسی اللہ تعالیٰ دولت مند کو، شہید کو، عالم کو لے کے آئے گا اس لیے کہ تم نے ریاکاری سے سب کچھ کیا، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ اب اس میں دنیا کے جو ریاکار ہیں وہ الگ ہیں اور دین کے جو ریاکار ہیں وہ الگ ہیں، یعنی ان کی اپنی ریاکاری ہے، ان کی اپنی ریاکاری ہے۔ دنیا میں کیا کہتے ہیں ہم؟ لباس اچھا ہو، سواری اچھی ہو، گھر سجا ہوا ہو، اور گھر میں رہنے والوں کو چاہے وہ کھانا نہ ملے یا وہ پھل فروٹ نہ ملے یا وہ آسانی نہ ملے جو آنے والوں کے لیے بڑھ چڑھ کے کرنی، کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی ویسے گھر میں دعوت ہے، اتنا اس کے لیے تکلف کرنا کہ وہ بچ جائے کہ کتنا آپ لوگوں نے کیا، جبکہ گھر میں رہنے والے چاہے ان چیزوں کے لیے دیکھتی ہوں کہ کب گھر میں فروٹ آئے یا کب گھر میں کھانے کو مزید کھلا آئے یا پھر کب آسانی آئے، تو دوسروں کے سامنے بڑھ چڑھ کے کرنا۔ پھر جو ریاکاری کے دیندار ہوتے ہیں وہ بدحالی میں رہتے، گندے کپڑوں میں، کم بولنا، کم کھانا، پیوند لگے کپڑے پہننا، کسی فٹ پاتھ پہ بیٹھ جانا، گلے میں بڑے بڑے موتیوں کے ہار پہن لینا کہ لوگ ہمیں نیک سمجھیں، اور سمجھتے ہیں وہ لوگ جو ضعیف الاعتقاد ہے، جنہیں رب پہ یقین نہیں۔ اور پھر نمائش اور نمود کے کام میں بے شمار خرچ کرنا، جبکہ دوسروں کے سامنے حاتم تائی بننا تو گھر میں گن گن کر خرچ کرنا، ایک ایک چیز کا حساب لینا، بیوی پہ خرچ کرنا اس سے پوچھنا، بہن بھائیوں پہ خرچ کرنا تب دل میں تنگ ہونا، لیکن جہاں شو آف کا مسئلہ ہو اس کے لیے لاکھوں خرچ کرنا، کبھی احساس بھی نہ کرنا کہ اس چیز پہ میں خرچ کر رہا ہوں جو میرے کبھی کام آنے والی نہیں، وہ کھانے 10 بنا رہا ہوں جو ایک انسان کھا ہی نہیں سکتا، ضائع ہو جائیں گے، ایسے ایسے جوڑے تیار کر رہا ہوں یا ایسے جوڑے پہنا رہا ہوں اپنے بیٹے یا بیٹی کو جو بعد میں کبھی کام نہیں آئیں گے، وہ سٹیجز بنوا رہا ہوں جس کا کوئی فائدہ نہیں، چند گھنٹوں کے لیے ہے، اور وہ آسائشیں اور وہ بے حیائی کے کام جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جبکہ دیندار جب حج و عمرے کرے جگہ جگہ بتاتا پھرے میں نے اتنے حج کیے، الحاج کہہ کے بات کرنا، الحاج اپنے نام کے ساتھ لگانا، اور پہلے حج پہ میں گیا تھا تو یہ ہوا تھا، دوسرے پہ گیا یہ ہوا، تیسرے پہ گیا، بہانے سے بتانا میں نے اتنے عمرے اور حج کیے، عمل میں کچھ بھی نہ ہونا، عمل ریاکاری کا ہونا، یا پھر کسی اور کو دیتے وقت کسی بہن بھائی کو حج کرانے کی کبھی سوچ بھی نہ آنا، کوئی ترس رہا ہو خاندان میں اس کو کبھی اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے ہیلپ نہ کرنا،
یا کسی کی ضرورتیں ہیں بہت ساری، ان کو چھوڑ کے اپنے حج عمروں پہ پیسہ لگاتے جانا، پھر دوسروں کو نصیحتیں کرنا، اپنی بات بات پہ تعریف کرنا، کوئی خطابات سے نوازے کو، کوئی کہے کہ بہت نیک ہو، بہت خوش ہونا، عام حالات میں چھوٹی نماز پڑھنا، کوئی دیکھ لے تو لمبی نماز پڑھنا، اپنے نوافل اور قرآنوں کی گنتی بتانا، بڑے بڑے مدرسوں اور سالوں کی محنت کے بعد اپنے آپ کو عالمہ اور عالم کا ٹیگ لگوا کے ہر جگہ بتاتے پھرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہو جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، ہر کوئی چاہتا ہے میرا جوتا کپڑا اچھا ہو، آپ نے فرمایا تکبر یہ نہیں، تکبر یہ ہے بطر الحق وغمط الناس، حق کو ٹھکرا دیا جائے، لوگوں کو گھٹیا سمجھا جائے۔ پھر آپ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، ایک انسان نیکی کرتا ہے، وہ لوگوں سے کچھ نہیں چاہتا، پھر بھی کوئی اس کی تعریف کرتا ہے، آپ نے فرمایا یہ تو بشرا عاجلہ ہے، جلدی ملنے والی خوشخبری ہے۔ سیدنا عامر بن سعد کہتے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے اونٹوں میں تھے کہ ان کا بیٹا عمر آیا۔ جب سعد رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا تو کہا میں اس سوار کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر وہ اترا اور بولا کہ آپ اپنے اونٹوں اور بکریوں میں لگے ہوئے ہو اور لوگوں کو چھوڑ دیا، وہ سلطنت کے لیے لڑ رہے ہیں، یعنی امیر المومنین بننے کے لیے بات ہو رہی تھی۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا چپ رہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ کو پسند ہے وہ انسان جو متقی ہو، جو غنی ہو، جو چھپا ہوا ہو، لوگوں کے سامنے اپنی عبادتوں کو شو نہ کرتا پھرے یا بڑھ چڑھ کے اپنے اوپر القابات نہ پسند کرے۔ ایسے ہی اعمال کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمَلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم قدم بڑھائیں گے ان کے اعمال کی طرف جو انہوں نے کیے ہوں گے، انہیں اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ جن میں نیتیں ٹھیک نہیں تھی، جو ریاکاری کے لیے تھے، جس میں احسان اور تکلیف دی گئی تھی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے نفسوں کو مضبوط کرنے کے لیے، جمانے کے لیے، كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ، ان کی مثال ایسے جیسے بہت اونچی جگہ پر باغ ہو اور اسے بارش پہنچے، فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، تو اپنا میوہ ڈبل لے کے آئے، دگنا لے کے آئے، فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، پھر اگر اس کو بہت تیز بارش نہ بھی پہنچے، اس کے لیے شبنم ہی کافی ہو جائے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ ایمانداروں کے جو ایمان جو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، وہ کسی کونے میں بیٹھ کے کر لیں، وہ کسی بھی کو نظر نہ آئیں اور بہت بڑے بھی نہ ہوں، لیکن اللہ کی رضا کی تلاش میں کیے ہوں، اپنے نفسوں کو دین پر جمانے کے لیے کیے ہوں، اللہ کی طرف سے ان کا اجر بہت بڑھ چڑھ کے ملتا ہے۔ ایسے ایمانداروں کے اعمال کبھی بے اجر نہیں رہتے، وہ ضرور بدلہ ان کو ملتا ہے۔ ہاں، اس جزا میں فرق ہوتا ہے جو ہر ایماندار کے خلوص اور اخلاص اور نیک کام کی اہمیت کے اعتبار سے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اپنے بندوں میں سے کسی بندے کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ چونکہ اس کی نیت اچھی تھی، اس کی کوشش صحیح تھی، اس کی چیز اچھی تھی، اس کا جذبہ اچھا تھا، تھوڑی سی محنت سے بہت پھل لایا، اس لیے فرمایا شبنم ہی کافی ہے، یعنی بہت بڑے بڑے اس سے گھر نہیں بنوائے جا سکے، اللہ کے بہت بڑے بڑے اس سے کام نہیں ہو سکے، وہ تھوڑے سے کا مالک تھا، اس تھوڑے سے میں اس نے ہر طرف دھیان کیا، کسی کو جو چاہا جتنا اس کے پاس تھا اس نے دے دیا، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے اچھے لوگوں کو پایا، جس کے بارے میں آگے اللہ فرماتے کہ ڈھونڈو ان کو، ان کے باتوں کے انداز سے ڈھونڈو، جو کسی سے چمٹ کر نہیں مانگتے، ایسے لوگوں کو دیا اللہ نے ان کے اعمال میں اضافہ فرمایا۔ جیسے ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی لوگوں کو لے کر تو بارش کی دعا کے لیے نکلے، بارش کی دعا کر کے واپس آ گئے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں مسجد میں تھا تو اندھیرا تھا، میں ایک سائڈ پہ بیٹھا تو دیکھا ایک شخص آیا، اس نے اچھا سا وضو کیا، 2 نفل پڑھے اور اللہ سے دعا کرنی شروع کر دی، اللہ تیرے بندے عمر نے بھی تجھ سے دعا مانگی ہے،
بارش برسا دے، میں تجھے قسم ڈالتا ہوں میرے پہ ہم لوگوں پہ بارش کی رحمت برسا۔ کہتے میں قسم کھاتا ہوں۔ اس کے بیٹھے بیٹھے ہی بارش کے آثار شروع ہو گئے اور بارش شروع ہو گئی۔ میں بہت حیران ہوا۔ اگلے دن میں نے ڈھونڈا اس شخص کو تو وہ ایک موچی تھا۔ میں نے اس سے کہا میں تمہارا رات کا ساتھی ہوں۔ اس نے کہا کون سے رات کا ساتھی؟ کہا رات کو میں نے دیکھا تھا آپ مسجد میں آئے، آپ نے دعا مانگی تو اللہ نے اسی وقت بارش کر دی تھی۔ وہ کہتے ہیں اس کے بعد اپنے بات سن کے تو گھر میں چلے گئے اور پھر اس شخص کے ڈھونڈنے پر کبھی نظر نہیں آئے، کیونکہ ان کو تو جو اللہ کی خاطر کرتے ہیں وہ تو چاہتے ہی نہیں ہماری کوئی شو آف ہو یا لوگ ہماری نیکیوں کو جان پائیں، وہ تو چھپ جاتے ہیں۔ جیسے ابھی میں نے حدیث سنائی کہ اللہ کو پسند ہے ایسا متقی بندہ جو غنی بھی ہو، بے پرواہ ہو لوگوں سے، عہدوں سے، مال سے، شکریہ سے، جزا سے، اپنے عمل کو ہر لحاظ سے اللہ کے لیے خالص رکھنا چاہتا ہو۔ ایسے ہی ایک نیک شخص کے بارے میں کسی بادشاہ کو پتہ چلا جو اس وقت اس ملک کا بادشاہ تھا، کیونکہ پہلے بادشاہ لوگ نیکوں کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے۔ وہ سرداروں کا دستہ لے کر اس زاہد سے ملنے کے لیے آیا۔ زاہد نے پوچھا یہ کیسا ہنگامہ ہے؟ بتایا گیا کہ بادشاہ سلامت آپ سے ملنے آئے۔ یہ سن کر اس نے کہا میرے پاس کھانا لاؤ، اور جب کھانا لایا گیا تو اس نے منہ بھر بھر کر کھانا شروع کر دیا اور بہت زیادہ کھایا۔ بادشاہ نے اسے اس حال میں دیکھا تو کہا اس کے پاس تو کوئی بھلائی نہیں، اور واپس چلا گیا۔ جب بادشاہ چلا گیا تو زاہد نے کہا سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اس کو مجھ سے پھیر دیا، اور وہ ملامت کرتا چلا گیا۔ تو مخلص لوگ ہمیشہ رعائے خفی یعنی چھپی ہوئی ریاکاری سے بھی ڈرتے ہیں۔ وہ اپنے نیک اعمال کے متعلق لوگوں کو بے خبر رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ جتنی کوشش لوگ اپنی برائیوں کو چھپانے کی کرتے ہیں، اتنی اس سے زیادہ کوشش وہ اپنی بھلائیوں کو چھپانے کے لیے کرتے ہیں کہ ان کے عمل خالص رہیں اور اللہ ان کو قیامت کے دن ان کے اخلاص کا بدلہ دے۔ بعض اوقات انسان چاہتا نہیں اور کسی کو پتہ لگ جاتا ہے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن دل میں اس خیال کا روکنا اور اس خیال سے بچنا بہت مشکل کام، اور اس کے لیے اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے، اللہم اخلصنا لوجہک الکریم، یا اللہ ہمیں اپنی رضا کے لیے مخلص کر دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔